السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ھذا وانی ذاکر وشاکر لکل مخلص وناصح من المؤمنین والمؤمنات وراغب رغبت کرنے والا ہوں الیہم ان یستفیدوا من ھذا الروض المبارک. باغ سے ٹھیک ہے اوکے. ھذا وانی ذاکر وشاکر لکل مخلص وناصح من المؤمنین والمؤمنات. مومن مردوں اور مومن عورتوں میں سے ہر مخلص خیر خواہ، ناصح کہتے ہیں خیر خواہ کو، مخلص اور خیر خواہ کو یاد دہانی کرانے والا ہوں یا ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی طرف رغبت کرنے والا ہوں کہ وہ اس مبارک باغ سے فائدہ اٹھائیں، یعنی ان کو رغبت دلانے والا. رغب الہ ہوتا ہے اور رغب ان. رغب ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے منہ موڑنا، اور رغب الہ رغبت کرنے والا. ذاکر یعنی یاد دہانی کرنے والا کے معنی میں. مذکر نصیحت کرنے والا اس معنی میں بھی ریمائنڈ کرنا کے معنی میں آ رہا ہے. قدردان بھی. وانی ذاکر وشاکر لکل مخلص وناصح من المؤمنین والمؤمنات. یہ کہتے ہیں کہ میں ہر مخلص مومن مرد عورت کا ذکر کرنے والا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں، ان کا قدردان ہوں. شاکر کا معنی قدردان، یعنی I remember them اور I appreciate them, acknowledge them basically. ٹھیک ہے اب سمجھ آ گئی. ذاکر ذکر کرنے والا یعنی I mention them, I'm going to mention all those and I appreciate them اس معنی میں. ٹھیک acknowledgements ہوتی ہے نا بک کے پریفیس میں، تو وہ ایک طرح سے acknowledgement ہے. اب یہ وراغب الیہم ان یستفیدوا من ھذا الروض المبارک الذی وفقنا اللہ لجمعہ من اقوال علماء سلف الامت. علماء سلف الامہ، امت کے جو سلف تھے یعنی گزرے ہوئے نیک لوگ، علیہم رحمت اللہ. ٹھیک ہے. وفقنا توفیق دی ہے ہمیں اللہ نے لجمعہ جمع کرنے کی اس کو من اقوال علماء السلف الامت علیہم رحمت اللہ، امت کے جو گزرے ہوئے علماء ہیں ان کے اقوال کو جمع کرنے کی. یعنی یہ باغ جس میں امت کے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے جو کوٹیشنز ہیں یا اقوال ہیں ان کو جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی باغ کس پر مشتمل ہے؟ ان کے اقوال پر. جمعنا فیہ، جمع کیا ہم نے اس میں ما تفرق، جو متفرق تھا بکھرا ہوا تھا، فی غیرہ، اس کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ جہاں جہاں جو کچھ بکھرا ہوا تھا علم، وہ سارا ہم نے یہاں اکٹھا کر دیا. من فقہ القلوب، دلوں کی فقہ میں سے، دلوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں جو علوم، جو باتیں، جو اقوال مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے یہاں لا کر اکٹھا کر دیا. مجھے یاد آ رہا ہے کسی کا گھر لاہور میں ہم گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا باغ دکھایا پیچھے. تو جو دکھا رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہم پودا انڈونیشیا سے لائے تھے، یہ فلاں جگہ سے لائے تھے، یہ فلاں جگہ سے لائے تھے. ہمارے بچوں کو شوق تھا تو وہ جہاں جاتے واپسی پر کوئی نہ کوئی پودا لے آتے اور وہ پھر بیگ میں چھپا کے یا کسی طرح کے، ویسے تو بعض اوقات نہیں لانے دیتے. اور پھر ہم نے پلانٹ کیے تو کچھ پودے تو بہت اچھے نکل آئے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس شخص کو جس چیز کی کلیکشن کا شوق ہوتا ہے، جس فیملی کو یا جن لوگوں کو، وہ پھر کیا کرتے ہیں سارے کے سارے ہر جگہ سے اکٹھی کرتے ہیں چیزیں اور پھر لا کے اس کو سجاتے ہیں. اس کی عام مثال لوگوں کے گھروں کی ہے. اگر آپ کسی ویل آف شخص کے گھر میں جائیں تو عام طور پر ان کے ڈرائنگ روم میں
کلیکشنز کس کس چیز کی ہوتی ہیں, کہاں کہاں کے. آپ کسی آرمی والے کے گھر جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے, میڈلز اور شیلڈز اور مختلف اس طرح کی چیزیں. کوئی کسی کورس میں ملا ہوتا ہے, کوئی کسی کورس میں سے کچھ, کوئی کہیں پہ انعام ملا ہوا ہوتا ہے, تو وہ وہاں پر لگی ہوئی ہوتی. ہم لوگوں کی کلیکشنز کیا, خواتین کی, آپ جا کے وارڈروب کھولیں کسی کا, پتہ چل جائے گا کیا کلیکشنز ہیں. ڈرار کھول لیں, پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی جیولری کی کلیکشنز ہیں, چوڑیوں کی اور وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگوں کے دراز کھولیں تو وہ پین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, رنگ رنگ کے قلموں سے, ان کے کلرز اور کریون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے. تو ان کا ذوق کیا تھا؟ دین کو سمجھنا. اس بنا پر انہوں نے امت کے ان لوگوں کے اقوال کو اکٹھا کیا جس سے دین کو بہت بہتر طور پر سمجھا جا سکے. ایک ہوتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ آج کے لوگوں کی, وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے, اور ایک ہے اس دور کے لوگوں کی سمجھ بوجھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھا. ٹھیک ہے نا, سلف الامہ انہی کو کہتے ہیں نا بیسیکلی, جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین, پہلے جو 3 قرون ہیں, ٹھیک, اس میں جو علماء آئے تو انہوں نے جو کچھ لکھا, پڑھا, سمجھا, آیات کی تفسیر کی یا احادیث کے معنی بیان کیے یا اور مختلف طرح سے علم کو اکٹھا کیا, تو انہوں نے ان سب چیزوں کو جو مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی, جس کے پیچھے یہ ذکر کر چکے کہ کہاں کہاں کس حد تک بکھری ہوں, ان کو انہوں نے اس کتاب میں اکٹھا کر دیا. موضوعات کیا تھے اور کتنے سال لگے ان کو اکٹھا کرنے میں؟ 25 years. من فقہ القلوب, اور فقہ القلوب کیا ہے؟ دراصل من التوحید والایمان, توحید اور ایمان میں سے, کیونکہ دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے. اگرچہ وہ جوارح پہ آتا ہے لیکن اصل یا مقام اس کا دل ہے. ایمان کا مقام یا توحید کا مقام دل ہے, قلب انسانی ہے. والاعمال والاخلاق, اعمال اور اخلاق میں سے. وفقہ الدنیا والآخرہ, فقہ آف لائف اینڈ ڈیتھ, ٹھیک ہے, یا دنیا اور آخرہ, ان کی فقہ. اچھا, میں اب پچھلے سارے پیراگراف کو پڑھتی ہوں, غور سے سنیے. هذا وإني ذاكر وشاكر لكل مخلص وناصح من المؤمنين والمؤمنات وراغب إليهم أن يستفيدوا من هذا الروض المبارك الذي وفقنا الله لجمعه من أقوال علماء سلف الأمة عليهم رحمة الله, جمعنا فيه ما تفرق في غيره من فقه القلوب من التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق وفقه الدنيا والآخرة. فخرج, تو نکلی, الکتاب بفضل اللہ وعونہ, اور اس کی مدد سے, مملوءاً, بھری ہوئی, فل, بالخیرات, نیکیوں سے, خیر اور بھلائی کی باتوں سے. یعنی اللہ کے فضل اور مدد کی وجہ سے یہ کتاب کمپائل ہو گئی اور اس میں ہر طرح کی اچھی باتیں بھری ہوئی ہیں. محببا للطاعات, محبب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سا باب ہے یہ؟ مفعل, فاعل ہے یا مفعول؟ فاعل, ٹھیک ہے. تو محبب, محبت دلانے والا, ٹھیک ہے. محببا للطاعات, جس سے وہ اطاعت کی یا اللہ کی بات ماننے کی محبت دلاتا ہے, ٹھیک ہے. دافعا, دفع کرنے والا, دور کرنے والا ہے, للشبہات, شکوک و شبہات کو. مرغبا, راغب کرنے والا ہے, فی الصالحات, نیکیوں میں. متوجا, تاج پہنانے والا ہے, بالآیات القرآنیتی, قرآنی آیات کا, یعنی انسان پھر آیات کو یاد کرتا ہے اس کو تاج پہنے گا. مزینا, مزین کرنے والا, زینت بخشنے والا, خوبصورت بنانے والا ہے. بالاحادیث النبویتی, احادیث نبوی کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے فضل سے یہ کتاب ایسی ہے کہ جو اطاعت پر ابھارتی ہے, شبہات دور کرتی ہے, نیکیوں کی رغبت دلاتی ہے, آیات قرآنیوں اور احادیث سے انسان کو زینت بخشتی ہے, کا تاج پہناتی ہے. شبہات, شبہات نہیں, شبہات. یستریح المسلم, آرام پاتا ہے مسلمان, فی ظلالہ, اس کے سائے میں. اس کتاب کو پڑھ کے سکون ملتا ہے, حقیقت ہے یہ. ویأکل, اور کھاتا ہے, من ثمارہ, اس کے پھلوں میں سے, اس کے پھل کھاتا ہے اور اس کے سائے سے آرام پاتا ہے. وَيَقْدُمُ عَلَى مَوْلَاهُ, اور آگے بڑھتا ہے کس کی طرف؟
اپنے مولا کی طرف، بما یحبہ ویرضاہ، اس چیز کے ساتھ، یعنی وہ چیز لے کر. کون سی چیز لے کر؟ نیکیاں. نیکیاں لے کر وہ بڑھتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ تعالی جس چیز کو پسند کرتا ہے اس چیز کو لے کر وہ آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی اللہ کو دیں، میری زندگی اللہ کے نام. لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اس زندگی میں ہے کیا بھرا ہوا ہے ہم نے، کس قدر کباڑ والی زندگی ہے. تو کیا دے رہے ہیں اللہ کو؟ اگر ہم اپنی زندگی اللہ کو دینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا نا، نکھارنا پڑے گا، کچھ لے کے جانا پڑے گا. تو یہ کتاب دراصل انسان کو اس چیز کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور وہ چیزیں لے کر جائے جنہیں رب پسند کرے، جس پہ راضی ہو جائے. بما یحبہ ویرضاہ. کیا سمجھ آئی؟ وہ عمل اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند آ جائیں. تزکیہ کے معنی میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک ہے تخلیہ، خالی کرنا، اور ایک ہے تحلیہ، اس کو بیوٹیفائی کرنا. عام طور پر ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، پہلے درجے پہ جو ہم پسند کرتے ہیں، جو مرضی ہمیں کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اس کے بعد اگر اس سے باہر آتے ہیں، کچھ وقت بچتا ہے، تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے آس پاس کے لوگ پسند کرتے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ وقت بچتا ہے تو پھر ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آتا ہے. تو لیسٹ پرائرٹی ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ جب اللہ کے حضور پہنچے تو اس کے پاس وہ چیزیں ہوں جو اللہ کو پسند آ جائیں. بما یحبہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال والاخلاق، اقوال، اعمال، اخلاق میں سے. وما بی، اور کیا ہے مجھے، ان اثنی علی الکتاب، کہ میں تعریف کروں کتاب پر. میں کتاب کی تعریف کیوں کروں؟ فلیس لی حق فی ذلک، اور میرے پاس حق بھی نہیں ہے اس کا. ولکنہ، لیکن وہ الترغیب والتشویق، ترغیب اور تشویق ہے. یعنی کہ تعریف نہیں بلکہ ترغیب اور تشویق. تشویق کہتے ہیں شوق دلانا، ترغیب ہوتی ہے رغبت دلانا. اور یہ آپ شروع سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ شوق بڑھا دیتے ہیں ہر دفعہ کہ کتاب کو پڑھیں. حتی یرکض الفارس فی المیدان، یہاں تک کہ دوڑ پڑے گھڑ سوار میدان میں. یعنی گھوڑے کو دوڑانے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایڑ لگانی پڑتی ہے. ویسارع لطاعت ربہ الرحمن، اور جلدی کرے اپنے رب رحمان کی اطاعت میں. ثم یحکم بما ظہر لہ وبان، ثم پھر یحکم فیصلہ کرے وہ، بما ساتھ اس کے جو ظہر لہ جو ظاہر ہے اس کے لیے، وبانا بانا بین بیان کتنی دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے، واضح ہو جائے. وَيَسْتَقِيمَ عَلَى مَا يُحِبُّهُ رَبُّهُ، اور استقامت اختیار کرے اس پر جو اس کا رب پسند کرتا ہے. وَيَرْضَاهُ، اور اس سے راضی ہو جائے. مَعَ السَّابِقِينَ الْأَبْرَارِ، سابقین ابرار کے ساتھ. وَذَلِكَ، اور یہ ما جو، نَتَمَنَّاهُ ہم تمنا رکھتے ہیں اس کی، وَنُحِبُّهُ ہم محبت رکھتے ہیں اس سے، لِكُلِّ انسان ہر انسان کے لیے، من بنی آدم بنی آدم میں سے، فی مشارق الارض زمین کے ایسٹرن سائڈ ہو، ومغاربہا اور اس کے ویسٹرن سائڈ، علی مر الایام والدہور گزرتے ہوئے دنوں اور زمانوں پر، یعنی ہمیشہ کے لیے، فار ایور. سب دوڑے اللہ کی طرف، سب کے لیے ہی چاہتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے لیے ہم خیر چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وذالک ما نتمنى، یعنی کہ ہم اس کتاب کا شوق کیوں دلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا آؤٹ کم ہے اس کا. کہتے ہیں ذالک ما نتمناه ونحبه لكل انسان من بنی آدم فی مشارق الارض ومغاربها على مر الايام والدهور. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ فالحمد للہ علی نعمہ، بس اللہ کا شکر ہے اس کی نعمتوں پر. نعم کس کی جمع ہے؟ نعمت کی. لا تعد ولا تحصى، جو گنی نہیں جا سکتی اور نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. تحصى قرآن پاک میں آتا ہے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، تو وہی ہے تحصى، جس کا احاطہ کیا جائے، یعنی اس کو گن سکے، شمار کر سکے. بیسیکلی اسٹیٹسٹکس کو بھی کہتے ہیں احصائیات. فالحمد للہ علی کل حال،
ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. والحمد للہ الذی یسر الجمع والتألیف، اور شکر اللہ کا جس نے آسانی کر دی کس کی؟ جمع کی اور تالیف کی، یعنی توفیق دی کہ اکٹھا کرو علم کو اور پھر اس کے بعد اس کو کمپائل کر کے بک کی شکل میں لے آؤں. وبعث الہمت لذالک، اور اس کام کے لیے ہمت دے دی. وشرح الصدر، اور کھول دیا سینہ. للبدء والختام، آغاز اور انجام، بگننگ اینڈ اینڈنگ. بعض اوقات ہم انیشیٹو بھی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو تو بلیو می کچھ بھی کوئی کر لے انیشیٹو نہیں لیا جاتا. اور بعض اوقات انیشیٹو لے لیتے ہیں، جذبات میں آ کے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمپلیٹ نہیں کرتے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے پہلے اکٹھی کی، پھر لکھنی شروع کی، پھر اسے مکمل بھی کیا. وقد جاء الکتاب، اور تحقیق لائی ہے کتاب، بفضل اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کے فضل سے، جامعا نافعا، کمپریہنسو، فائدہ مند. یعنی کتاب اس شکل میں آئی ہے کہ یہ بہت یوزفل ہے، بینیفیشل. لکل قوم منہ نصیب، ہر قوم کا، ہر گروپ آف پیپل کا اس میں ایک حصہ ہے. وَلِكُلِّ وَارِدٍ مِّنْهُ مَشْرَبٌ، ہر وارد ہوتا ہے جو پانی پینے کے لیے آئے. منہ اس میں سے، مشرب پینے کی گھاٹ ہے، یعنی ہر ایک اپنے اپنی توفیق کے مطابق، اپنے اپنے گلاس کے مطابق پانی لے گا. کل اناس مشربہم. فإن عدم منک حمدا وشکرا، پھر اگر کھو گئی تم سے حمد اور شکر، عدم ہو گئی، نہیں ہے. فلا يعدم منک مغفرۃ وعذرا، تو نہ کھوئے تجھ سے بخشش اور عذر، جو ایکسکیوز ہونی چاہیے. فکلنا مطبوع علی الخطأ، مطبوع کا مطلب طبع علی قلوبہم، یعنی سیل ہے، ٹھپا ہے، ہم سب پر خطا کرنے کا ٹھپا ہے، ہم سب خطا کار ہیں. بیسیکلی معنی یہ. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. وَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر تم نے انکار کیا ہے، إِلَّا الْمَلَامَ، سوائے ملامت کرنے کے. اے ریڈر، اگر تو نے تہیا کر رکھا ہے کہ بس ملامت ہی کرنی ہے، کریٹیسائز ہی کرنا ہے، فَبَابُهُ مَفْتُوحٌ، یو آر موسٹ ویلکم، دروازہ کھلا ہے، آؤ کرو. ٹھیک ہے. وَكُلُّنَا ظَلُومٌ جَهُولٌ، ہم سب ظالم جاہل ہیں، کون غلطی نہیں کرتا. کتنے ریلیکس ہوں گے نا یہ. جس بندے کو کریٹیسزم سے ڈر نہیں لگتا نا، وہ بہت ریلیکس ہوتا ہے. کیوں؟ وہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا. ہم کیوں سٹریس میں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں نا، ہائے کچھ غلط نہ ہو جائے، ہائے غلط ہو گیا، ہائے اب لوگ کیا کہیں گے، ہائے اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور مرے جاتے ہیں اسی میں. نہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے نا اس فیکٹ کو جان کے کہ میں انسان ہوں اور مجھ سے بھول بھی ہوگی، مجھ سے غلطی بھی ہوگی، تو اگر ہوگی تو کیا ہوا. لیکن اگر یہ نہیں آپ کو طریقہ آتا تو کیا ہوگا؟ صرف ایک غلط بات اگر منہ سے نکل گئی تو سارا دن خراب ہو جائے گا. اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، یعنی اتنی ساری اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی، اور جو ایک غلطی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہماری وہ بات 100% صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف دہ ہوتی ہے جو ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے دوسرا شخص بھی تکلیف میں ہوگا. جیسے ماں ہے، اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے مارتی تو خوش ہوتی، لیکن کیوں مارتی؟ اس کے بغیر اصلاح نہیں ہے، مارنا بھی پڑتا ہے. یہی حال ہے، طالب علموں کو بھی غلطی بتانی پڑتی، اسی طرح کسی کو ہماری غلطی بتانی پڑتی ہے. فوق کل ذی علم علیم. تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے، اس سے میں نے اتنا سیکھا. جب فرعون نے ان کو تانا دیا نا، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، انہوں نے کیا کہا؟ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. اس نے کہا تمہیں پتا ہے نا تم کون ہو، وہ جو تم کر گئے، جو بھی تم کر گئے تھے، یعنی وہ قتل کر گئے تھے ہمارے بندے کو. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَعَلْتُهَا. یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. کلنا ظلوم جہول. اس لیے کوئی بات نہیں اگر تم تانا بھی دو نا کہ تمہیں پتہ ہے اپنا پاسٹ، تم فلاں اور فلاں تھے، یس میں ایسا ہی تھا، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا. ایسے لوگ واقعی بہت کچھ کر جاتے ہیں نا کہ جو یہ سہنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی لگے رہے ساتھ، تبھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا.
واللہ یعفو عنا وعنکم. کیا خوبصورت انداز ہے. تم آؤ مجھ پہ ملامت کرو اور پھر یعفو عنا وعنکم. اللہ تو معاف بھی کر دے, ساتھ دعا بھی دے دی. سبحان اللہ. یہ ہے اخلاق. واللہ سبحانہ وحدہ, اور اللہ سبحانہ وحدہ الذی استأثر بالکمال والجمال. الذی جس نے استأثر ترجیح دی کمال کو اور جمال کو. واختص بالحمد والثناء, اور خاص کیا اپنے آپ کو حمد و ثنا کے ساتھ. الحمدللہ. وہو یقول الحق, اور وہ حق کہتا ہے. ویہدی السبیل, اور راہ دکھاتا ہے. وہو عالم السر والخفیات. یہ سورۃ طٰہٰ میں جیسے آتا ہے نا, یعلم السر واخفی, جو چھپے کو جانتا ہے اور اس سے بھی مخفی کو. ودافع الشر والبلیات, اور دور کرنے والا ہے شر کو اور بلاؤں کو. نحمدہ جل وعلا, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. جل وعلا, عظمت و جلال والا بزرگ ہے. علی آلائہ, اس کی نعمتوں پر. و انعامہ, اس کے انعامات پر. و احسانہ, اس کے احسان پر. حمدن کثیرا طیبا مبارکا, ہم بہت ساری پاکیزہ اور بابرکت. ملء السماوات والارض وما بینہما, جو بھر دے آسمان و زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کتنا کچھ ہے. اللہ اکبر. حمدن یلیق بجلالہ, ایسی تعریف جو اس کی عظمت کے لائق ہے. وعظیم سلطانہ, اور اس کی سلطنت کی عظمت کے لائق. ونستغفرہ, اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. عز وجل, عز وجل سے. من کل ما زلت بہ القدم, ہر اس چیز سے جس کے ساتھ قدم پھسل جائے, ہر غلطی. او طغى بہ القلم, یا قلم بھٹک جائے, سرکشی کر لے. ونستغفرہ من اقوالنا, اور ہم بخشش مانگتے ہیں اس سے اپنی ان باتوں سے. التی لا توافقها اعمالنا, جس کے ساتھ ہمارے اعمال موافقت نہیں رکھتے, نہیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, تو ان پہ بھی معافی مانگتے ہیں. ونستغفرہ من کل علم وعمل, اور ہم بخشش مانگتے ہیں اس سے ہر علم اور عمل سے. قصدنا بہ وجہہ, جس کے ذریعے ہم نے اس کی رضا چاہی, یعنی ہمارا مقصد تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ثم خالطہ غیرہ, پھر اس میں ملاوٹ کر دی کسی اور کی. شروع کیا تھا اللہ کے لیے اور بیچ میں جا کے گڑبڑ کر دی, اور لوگ بیچ میں شامل ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا, پھسل گئے. ونستغفرہ, اور ہم اس سے بخشش مانگتے. من کل وعد, ہر وعدے سے. وعدناہ من انفسنا, جو ہم نے اپنے آپ سے کیا. اللہ اکبر. ثم قصرنا فی الوفاء بہ, پھر اس کو پورا کرنے میں ہم نے کوتاہی برتی. ہم کتنی دفعہ نیتیں کرتے ہیں, ہم نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد خود ہی ڈھیلے پڑ جاتے. ہم کہتے کسی کو کیا پتا, ہم نے خود ہی سوچا تھا. ڈر تو پھر لوگوں کا ہی ہوا نا. اس طرح کھول کھول کے اندر سے انہوں نے باتیں نکالی ہیں. ونستغفرہ سبحانہ, اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. من کل نعمت, ہر اس نعمت کی وجہ سے. انعم بہا علینا, جس کے ساتھ اس نے ہم پر انعام کیا ہے. فاستعملناها فی معصیتہ, تو ہم نے اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا. استغفر اللہ. ہر نعمت اللہ نے دی اور ہم نے ان نعمتوں کو غیر اللہ یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کیا. جیسے دیکھنے کی نعمت, بولنے کی, ہر ایک نعمت اللہ ہی کی دی ہوئی. ونستغفرہ, اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. من کل خطرۃ, ہر خیال سے. دعتنا, جس نے ہمیں دعوت دی. الی تصنع وتکلف امام الناس, جس نے ہمیں لوگوں کے سامنے تکلف اور تصنع پر ابھار دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ہم حقیقت میں وہ نہیں تھے, لیکن ہم لوگوں کے سامنے بن بن کے دکھاتے رہے, ریاکاری کرتے رہے. سمجھ آ گئی اس پیراگراف. وَنَرْجُوهُ, اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں. بعد الاستغفار, استغفار کے بعد. من ذلك كله, اس سے ساری کی ساری. ان یغفر لنا ولوالدینا, کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے والدین کو. وازواجنا وذریاتنا, اور ہمارے ازواج اور اولاد کو. ولمن, اور ہر اس کو جو طالع کتابنا, ہماری کتاب کا مطالعہ کرے. ھذا, اس یعنی اس کتاب کا. او سمعہ, یا اس کو سنے. او نشرہ, یا اس کو پھیلائے. ان سب کے لیے دعا ہے. وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ,
وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے، وَأَن يَتَجَاوَزَ عَن سَيِّئَاتِنَا جَمِيعًا اور یہ کہ ہماری تمام خطاؤں سے تجاوز کرے، إِنَّهُ جَوَّادٌ کریم کیونکہ وہ جواد ہے، بہت سخی ہے، کریم کرم کرنے والا ہے. کما نرجوہ اسی طرح ہم اس سے امید رکھتے ہیں، سبحانہ پاک ہے وہ، اللہ یعاملنا کہ ہم سے معاملہ نہ کرے، بما نستحق جس کے ہم مستحق ہیں، یعنی اتنی غلطیاں کی ہیں تو ظاہر ہم ڈیزرو کیا کرتے ہیں. وہ اللہ یکلنا اور یہ کہ نہ سپرد کرے ہمیں، سونپے ہمیں، الی انفسنا ہمارے نفسوں کی طرف، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرے، وہ اعمالنا اور ہمارے اعمال کے، طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ہمیں ہمارے اعمال کے یعنی برے اعمال جو ہم نے کیے ان کے حوالے نہ کرے. وہ ان یتفضل علینا اور یہ کہ ہم پر فضل فرمائے، بما ہوا اہلہ جس کا وہ اہل ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خزانوں اور اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، ہمارے اعمال کو دیکھ کر نہیں. من جودہ و کرمہ و رحمتہ اس کی سخاوت، اس کا کرم اور اس کی رحمت اس کے مطابق. انہ شکور حلیم غفور رحیم بے شک وہ قدردان ہے، بردبار ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اللہم کما بعثت الہمت لتألیفہ وجمعہ اے اللہ جس طرح تو نے عطا کی ہمت اس کی تالیف اور اس کو جمع کرنے کی، یعنی بعثہ کا مطلب تو ابھارنا، اٹھانا، کھڑے کری رکھی، عطا کی رکھی. ووفقتنا لعرضہ ونشرہ اور تو نے توفیق دی ہمیں، وفقتنا توفیق بخشی تو نے ہم کو اس کو پیش کرنے کی، اس کی پیشکش کی، ونشرہ اور اس کو پھیلانے کی. فاسألک اللہم پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ، باسمائک الحسنی تیرے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر، وصفاتک العلیٰ اور تیری بلند صفات کا واسطہ دے کر، وبکل اسم ہو لک اور ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک جس کو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا، او انزلتہ فی کتابک یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی سکھایا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک یا تو نے ترجیح دی اس کو اپنے علم غیب میں رکھنے کی، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا کہ تو بنا دے قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ونور صدورنا اور ہمارے سینوں کا نور، وان تتقبل هذا العمل اور یہ کہ تو قبول کر لے اس عمل کو، وتکتب له الاثر فی القلوب اور اس کے لیے دلوں میں تاثیر رکھ دے، وتشرح له الصدور اور کھل جائے اس کے لیے سینے، یعنی تو اس عمل کو قبول کر لے اور اس کا اثر دلوں میں رکھ دے اور اس کے ذریعے سینے کھل جائیں. وَأَن تُحَرِّكَ بِمَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ اور یہ کہ تو حرکت میں لے آئے اس کے ساتھ جو بھی خیر ہے، السنۃ العباد بندوں کی زبانوں کو، یعنی کہ بندوں کی زبانوں سے اس میں جو خیر ہے اس کو حرکت دے دے، یعنی لوگ بول پڑے، پھیلائیں اس کو، آگے بڑھائیں. وَأَن تُحَرِّكَ اور یہ کہ تو حرکت دے دے، بِمَا فِيهِ ساتھ اس کے جو اس میں، ٹھیک ہے، اس کتاب میں جو خیر ہے، من خیر السنۃ العباد بندوں کی زبانوں کو، بذکر کا و شکر کا، یعنی جو بندے اس کتاب کو پڑھیں پھر ان کی زبانیں تیرے ذکر اور شکر کو بجا لائیں یا کرنے لگے، حرکت میں آ جائے، اللہ کے ذکر اور شکر پر زبانیں حرکت کرنے لگے بیکاز آف دس بک. وتعلیم شرعک اور تیری شریعت کی تعلیم، والدعوت الی دینک تیرے دین کی دعوت کی طرف حرکت میں آ جائیں، ذکر شکر تعلیم اور دعوت کا کام کرنے لگے. وَتَمْلَأُ قُلُوبَهُمْ اور بھر جائیں ان کے دل، بِتَعْظِيمِكَ وَتَكْبِيرِكَ وَحَمْدِكَ تیری تعظیم، تیری تکبیر اور تیری حمد کے ساتھ. وَتَمْلَأُ قُلُوبَهُمْ یعنی دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے دلوں کو بھر دے اپنی تعظیم، تکبیر اور حمد کے ساتھ. وَتُزَيِّنُ جَوَارِحَهُمْ اور خوبصورت بنا دے ان کے اعضاء کو، بعبادتک و طاعتک اپنی عبادت اور طاعت کے ساتھ، وفعل کل ما یرضیک اور ہر اس کام کے ذریعے جس سے تو راضی ہوتا ہے. فانت احق من عبد تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری عبادت کی جائے، واحق من شکر اور سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرا شکریہ ادا کیا جائے، وارحم من ملک اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ان میں سے جن کا تو مالک ہے، واجود من سئل اور سب سے زیادہ سخی ہے
ان سب میں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی جس کسی سے بھی مانگا جاتا ہے کچھ بھی، ان سب سے زیادہ تو دینے والا ہے. فلک الحمد فی الاولی والآخرہ، اول و آخر تیری ہی حمد. ولک الشکر علی عظیم نعمک، اور تیری عظیم نعمتوں پر تیرا شکر. وجزیل عطائک، اور تیری کثیر عطا، عطا کثیر پر، جزیل ہوتا کثیر. فإن اردت الامامۃ فی الدین، ترجمہ کریں. فإن اردت، اگر تم ارادہ کرو کس چیز کا؟ الامامۃ، لیڈر بننے کا. فی الدین، دین میں، دین میں لیڈرشپ چاہیے اگر. وحمل رسالۃ النبیین، اور نبیوں کے پیغام کو اٹھانے کا. ولبس ثیاب المتقین، اور متقین کے کپڑے پہننے کا. فانظر مع کتابنا ھذا کتابنا الجامع بین فقہ القلوب وفقہ الجوارح، موسوعۃ الفقہ الاسلامی 5 مجلدات. تو دیکھو اس کتاب کے ساتھ ہماری اس کتاب کو جو موسوعۃ الفقہ الاسلامی کے نام سے ہے. ایک اور کتاب بھی پڑھو، 5 جلدوں پر ہے، ٹھیک ہے. یہ 4 جلدوں پر ہے، وہ 5 پر. وَإِن كُنْتَ تُغْنِيكَ الْإِشَارَةُ عَنْ طَوِيلِ الْعِبَارَةِ فَانْظُرْ فِي كِتَابِنَا الْوَافِي مُخْتَصَرِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِ مجلد 1. اگر بڑی نہیں پڑھ سکتے تو 1 والیوم کی کتاب پڑھ لو. سدد اللہ خطاک، اللہ تمہارے قدم درست رکھے. یعنی کہ سدد، تسدید ہوتا ہے سیدھے چلیں، خطا پاؤں، قدم. لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو خطوہ کی جمع کیا ہے؟ خطا، ٹھیک ہے. اصل میں خطوہ کہتے ہیں 2 پاؤں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ. تو سدد خطا کا یعنی کہ وہ جو تمہارا بیچ کا چلنے کی جو پیس ہے یا چلنا جو ہے وہ سیدھا رہے. وحشرنا اللہ وإياك في زمرة العلماء الربانیین، اور اکٹھا کرے ہمیں اللہ اور تم کو بھی علماء ربانیین کے زمرے میں، ان کے گروہ میں اللہ ہم کو جمع کر دے. اللہم اجعلنا من العلماء الربانیین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من سار علی ہدیہم الی یوم الدین، اور قیامت تک جو ان کے راستوں پر چلتے رہے. کتبہ الفقیر الی عفو ربہ، اس کو لکھا ہے اپنے رب کی بخشش کے محتاج شخص نے. محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، بریدہ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شروع میں ہمارے ساتھ تھے؟ کیا جس دن آپ نے شروع کیا تھا اس دن اور آج کے دن میں کوئی ڈفرنس ہے؟ بہت سارا. کس کس اعتبار سے ڈفرنس ہے؟ تازہ لینگویج کے اعتبار سے میں بتاؤں گی کہ مجھے پہلے بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. پھر میں نے اس کو پڑھ کے دیکھ کے لائبریری میں ایک اور بک عربی میں تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا. پہلے میں صرف 2-3 لائنیں ہی پڑھ سکتی تھی، لیکن اب میں اس کا 1 پیج پڑھ سکتی ہوں. ماشاء اللہ، نہیں لرننگ کیپیسٹی بڑی ہے آپ کی. اور پڑھنا تو ابھی بھی بہت اچھا نہیں آتا، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہیسیٹیشن تھی نا وہ ٹوٹ گئی ہے. مطلب آپ جس طرح ہم فرینڈس میں بیٹھ کے آگے پڑھے ہوتے ہیں تو غلط بھی پڑھے ہوتے ہیں تو مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو پہلے یہ تھا کہ ہوتا تھا کہ غلط ہو جائے گا نہیں پڑھنا، کیونکہ وہی چل سکتا ہے کسی راستے پر جو گرنے کا درد برداشت کر سکے، اور جس کو غلطی کر کے بھی چلنے کا شوق باقی رہے. اور کوئی کچھ کہے گا؟ پہلے یہ ہوتا تھا یا جیسے ڈفرینٹ بکس پڑھے یا کسی کے لیکچر سنے تو یوں فیل ہوتا جیسے ہوائی باتیں اوپر اوپر ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی. سمجھ آ گئی تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اس طرح کی سطحی باتیں ہوتی تھی کہ گزر جاتی تھی. اب یوں فیل ہوتا ہے جیسے ہاں وہ دل میں بیٹھ رہی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. وہ مطلب انہوں نے اگر استغفار بھی کی تو اس طرح کی استغفار کی جس کے بارے میں ہمارے دل میں ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا. اس طرح سے پھر سوچ میں تبدیلی، نئے زاویے بھی ملے. اور الحمدللہ کرتے کرتے آپ لوگوں نے 35 پیجز پڑھ ڈالے، اور ابھی تو صرف مقدمہ ہے. کبھی کسی کتاب کا 35 پیجز کا مقدمہ پڑھا؟ جب تک کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ملتی، انسٹنٹ فائدہ نہیں ملتا، تو آپ اس چیز کے ساتھ اسٹک نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے پریفیس میں پڑھا لِكُلِّ وَارِدٍ مِّنْهُمْ شَرِبٌ، مطلب تو مجھے لگ رہا تھا میری بات ہو رہی ہے. میں اتنے دنوں سے جب میں اس کے بلاگ پہ پڑھتی تھی مجھے اتنی شوق تھی کہ میں اٹینڈ کروں، اور ٹرانسپورٹ کے پرابلم کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہی تھی. تو آج میں نے گھر میں اتنا کہا کہ میں نے آج کرنی ہے، اور تب بھی نہیں ہو پایا. چھٹی ٹائم مجھے پتا چلا آج میں اٹینڈ کر سکتی ہوں. جب میں آئی اور میں نے پڑھا میں نے کہا لگتا ہے میری بات ہو رہی ہے، آج ہی میں پینے کے لیے آئی ہوں اور مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. میں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنی کسی صورت بھی.
تو اسی طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. آگے سے آگے جتنی بھی اللہ نے توفیق دی پڑھانے کی پڑھیں گے آپ لوگ, اور اس کے بعد آگے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو اسی طرح خود ڈکشنری دیکھ کے چند دنوں کے بعد آپ بلیو می اگر کچھ بھی اور ہم نے پڑھ لیا نا تو یہ بہت سمپل ہو جائے گی. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.